لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں اجازت نہیں طلب کریں گے، کبھی رخصت کی اجازت طلب نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ ابھی انہی آیات کے کانٹیکسٹ کے اندر بات چل رہی ہے جو پچھلی 8-10 آیات سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ جو منافق جو لوگ بہانے بنا کر تو جس کام کا حکم فرمایا گیا اس کے اوپر جانے سے بہانے تراشتے تھے اور عذر بیان کرتے تھے کہ یہ عذر ہے میرا، تو یہ وجہ میں نہیں جا سکتا۔ تو ابھی اسی کانٹیکس میں آگے بات چل رہی ہے، آیت نمبر 44 سے آج بیان ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو واقعی مومن ہیں اور آپ کے سچے اور پکے غلام ہیں، محبوب وہ منافق تو اور چیزیں ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے پکے غلام ہیں، وہ آپ سے جہاد میں شامل نہ ہونے کی کہ ہم جہاد میں شامل نہ ہوں، کہ جہاد میں شامل نہ ہونے کی یا اپنے گھروں میں بیٹھنے کی اجازت کبھی طلب نہیں کریں گے۔ وہ آپ سے کبھی یہ اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہمیں کوئی عذر ہے، ہمیں کوئی کام ہے، ہماری طبیعت خراب ہے، ہمیں کوئی بیماری ہے، کوئی بہانہ لگائیں کہ ہم تو نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول جب کچھ حکم فرما دیں تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ جہاد کرنے میں کوئی رخصت کی وہ کبھی بھی اجازت طلب نہیں کریں گے جو ان سے، تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھنے کی اجازت طلب نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی آپ کسی بات کا حکم دیں گے تو وہ جس چیز کا محبوب آپ نے حکم دے دیا بس سر تسلیم خم ہے، وہ اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ اور ویسے بھی اس وقت جس وقت ان آیات کا نزول ہو رہا تھا اس وقت اگر کوئی بندہ یہ کہتا تھا کہ مجھے جہاد میں شامل نہیں ہونا، بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتا کہ مجھے نہیں جانا، تو یہ اس کے نفاق کی یعنی منافق ہونے کی یہ نشانی تھی کہ وہ نہیں جانا چاہتا۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 45 کے اندر، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اور اب فرمایا جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اگلی آیت میں اس میں تو تھا جو رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، لیکن جو ایمان نہیں رکھتے، جو آپ کے سچے غلام نہیں ہیں، تو ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہتے ہیں، اپنے شکوک کے اندر وہ حیران ہوتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 45 جن سے اصل میں منافقوں کی حالت یہ تھی، ان کی حیرانگی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ نہ تو وہ سچے دل سے مومن تھے، صحابہ کرام کے بھیس میں تو بیٹھے ہوئے تھے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے، اسلام کے بعض ارکان بھی بجا لاتے تھے، مگر سچے دل سے نہ تو وہ مومن تھے، اور اب اگر پکے دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر فوراً عمل کرتے۔ اچھا دوسرا، اب ایک طرف وہ پورے مومن بھی نہیں تھے اور دوسری طرف وہ یعنی مومن تو تھے ہی نہیں، مومن ہوتے تو منافقوں والی حرکتیں نہ کرتے، اور دوسری طرف وہ اپنے کفر کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کہیں ہمارا کفر جو ہے کہ ہم اندر سے کافر ہیں یہ سب کے اوپر آشکار نہ ہو جائے، لوگ ہمیں پہچان نہ لیں جون سے۔ اب اس لیے ان دونوں حالتوں میں وہ تذبذب کی حالت میں تھے، حیران تھے کیا کریں۔ اب کفر کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے
اور ایمان کو بھی بحالت مجبوری ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تاکہ جو فیسلٹیز مومنوں کو مل رہی ہیں وہ ہمیں بھی ملیں جون سی ہیں۔ تو اس حالت کے اندر جون سے وہ ایک عجیب و غریب کشمکش میں وہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار تھے، وہ لوگ ان کی حالت جون سی ہے وہ یہ تھی۔ تو آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَصَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کم از کم اگر وہ جو جھوٹے بہانے آ کر بناتے تھے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَصَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کوئی زیادہ راہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ناپسند تھا تو اس نے ان کو پست ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ کون؟ یعنی جو بیمار تھے وہ تو ٹھیک تھا، جو عورتیں تھیں وہ بھی ٹھیک تھا، تو بیماروں اور عورتوں کے ساتھ جو ان سے بیٹھے رہو جو ان سے۔ تو اب آیت نمبر 46 کے اندر یہ چیز فرمائی گئی جو ان سے یہ کہ ان میں سے بعض کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہانے تراشتے تھے، جس کا پچھلے چند روز سے پچھلی بے شمار آیات سے اسی کانٹیکسٹ میں اسی مضمون کے اوپر سارا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھے، لیکن اصل میں عین وقت کے اوپر کوئی مجبوری بن گئی۔ ہوتا ہے نا بہانے بازیاں اللہ کے رسول کے سامنے، اپنے ہادی و مرشد کے سامنے، عین وقت پر کوئی مجبوری بن گئی، کوئی پریشانی بن گئی، مجھے تو کوئی کام آ گیا تو اس لیے مجھے تو مجبوراً رکنا پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے، محبوب یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا یا ان کو کوئی مجبوری آ گئی۔ نہیں، اگر ان کا قول درست تھا تو انہوں نے کچھ تیاری تو کی ہوتی، انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، کوئی ساز و سامان ہی نہیں، نہ انہوں نے اپنی تلواروں سے گرد تک نہیں اتاری، اپنے نیزوں کو اور تیروں کو اور ترکش کا انہوں نے کوئی جائزہ ہی نہیں لیا۔ پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے بالکل تیار تھے جون سے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں، یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ تو مگر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ محبوب اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جہاد میں شریک ہوتے، تو ہم نے ان کے حوصلے ہی پست کر دیے اور انہیں توفیق ہی نہیں بخشی کہ یہ آپ کی معیت کے اندر آپ کے ساتھ جانے کے قابل ہو سکتے، اور یہ سچ بولتے اور کہتے کہ نہیں، کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا پھر مجبوری کیسی؟ پھر حضرت حنظلہ کو دیکھیں کہ شادی کی پہلی رات اپنی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ بیوی کے اوپر بستر کے اندر، اور آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اسی حالت میں نکلے اور حضور کے ساتھ چلے گئے۔ بیوی نے روکا کہ آج پہلی رات ہے شادی کی، میں سارا کچھ چھاڑ کر یہاں آئی ہوں، کہاں جا رہی ہوں؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے ہادی و مرشد کی آواز آ گئی، مجھے جانا ہی جانا ہے، اور شہید ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کی لاش نہیں ملتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتے ان کے جسم اقدس کو غسل دے رہے تھے، جہاں سے غسیل الملائکہ کا ان کو لقب ملا۔ تو یہ محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بہانے تراش رہی ہیں جو ان سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ان کو یہ ہمت، ان کو یہ توفیق ہی نہیں بخشی جو ان سی ہے، ان کے حوصلے ہی پست کر دیے گئے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا یہ آپ کی مائیت کے اندر جاتے، آپ کے کہنے کے باوجود بھی یہ آپ کے حکم کے اوپر نہیں اٹھے جو ان سے۔ اور ان کو جو یہ کہا گیا کہ بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد میں شامل ہونے سے معذور ہوں، جیسے عورتیں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، اندھے، اپاہج، بیمار، عورتیں، بچے، یعنی اب پھر تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے واقعی جن کو عذر حاصل ہے، تم بھی ان کے ساتھ
بیٹھے رہو وہاں پر جو ان سے. تو اصل چیز یہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی جو ان سی ہے. تو آگے فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سمعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے، جیسے آپ پہلے بھی پڑھائیں جنگ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر. اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 47، آیت نمبر 47 جن سی. تو یعنی کہ یہ آیت بذات خود اپنی تفسیر کو بیان کر رہی ہے. یہ آیت جن سی ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ جو منافق لوگ تھے انہوں نے مزید کرنا کیا تھا، 30,000 کا لشکر تھا، انہوں نے ان کے اندر ایسی باتیں، ایسی پروپیگنڈا کرنے تھے لوگوں کے اندر کہ انہوں نے ایک فساد پھیلانے کی کوشش کرنی تھی جون سی ہے، اور آپس میں فتنہ ڈلوانے کی کوشش کرنی تھی اور افواہیں پھیلانی تھیں جیسے افواہیں پہلے بھی پھیلانے والوں نے پھیلائیں. اور تم پھر کچھ لوگ بیچ میں ہیں جو یہ باتیں سننے والے ہوتے ہیں. تو اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. آگے فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. بے شک انہوں نے پہلے بھی اوائل ہجرت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ پہلے بھی تو فتنے پھیلاتے تھے اور سازشیں کرتے تھے اور وہم و گمان ڈالتے تھے اور آپس میں صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے. اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پلٹ کی تھیں حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ گئی. حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا دین غالب آ گیا. وہم کارہون، اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے. تو اب اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اے رسول مکرم یہ جو منافقین ہیں یہ تو اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں کرتے تھے تاکہ آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے دین سے پھر جائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا جنگ بدر غزوہ احد کے اندر جون سے عبداللہ بن ابی عین جنگ کے دوران 300 لوگوں کو میدان میں سے لے کر نکل گیا. عین میدان جنگ کے اندر سے 300 لوگوں کو اس نے توڑ دیا اور ان کو توڑ کے ان کو ایسی ان کے اندر افواہیں پھیلائیں، سازش ڈالی، فتنہ ڈالا، فساد برپا کیا کہ وہ لوگ ٹوٹ کر چلے گئے. بلکہ بعض جگہوں پر ہے وہ کہتا تھا کہ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو تمہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی مدد ان کو آ جائے گی. اور معاذ اللہ اگر وہ کوئی جھوٹا دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو پھر تمہیں مرنے کی کیا ضرورت ہے، آ جاؤ واپس چل کر وہاں پر بیٹھتے ہیں. مگر فکر نہ کرو، اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو جیت کر آئیں گے، تمہیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی اور اتنی محنت کرنے کی اور اپنے آپ زخم اٹھانے کی جون سی ہے. تو وہ لے کر نکل گیا تھا. تو اس نے بھی آپ کے دین کو اور آپ کی مہم کو ناکام کرنے کے لیے بے شمار سازشیں کی تھیں. یہاں تک کہ وہاں پر بھی تو اللہ کی مدد آئی تھی، وہاں پر بھی تو اللہ کا دین غالب آ گیا. تو اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے صحاب کو محبوب، آپ دیکھیں کہ رومیوں کے مقابلے میں، روم کے عیسائیوں کے مقابلے میں فتح اور نصرت عطا فرمائی. کیسی زبردست فتح اور نصرت تھی. اور آپ غزوہ تبوک سے کامیاب اور کامران ہو کر واپس آئے، اور تبوک کی جو عیسائی ریاستیں اور روم کے جو عیسائی تھے کرسچنز، انہوں نے آفٹر آل آپ کا باج گزار بننا انہوں نے قبول کر لیا. جو ان سے یہ چیز فرمائی جا رہی ہے. آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے جہاد سے رخصت کی اجازت دیجیے. ان میں سے بعض کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا آ کر صراحتاً کہ یا رسول اللہ مجھے نا یہاں سے اجازت دیں کہ میں اس غزوے کے اندر شامل نہ ہوں.
مجھے یا رسول اللہ یعنی مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. تو سنو، یہ کہتا ہے کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں. نہ، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں گر چکا ہے، یہ تو خود فتنے میں گر چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط ہے. اب اصل میں اس آیت کا جو شان نزول ہے، امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا، کیونکہ یہ واحد غزوہ تھا جس کا آپ نے صراحتاً وضاحت کر کے بتایا کہ ہم ایک روم، کیوں گرمیوں کے دن تھے، سختیوں کے دن تھے، دھوپ بہت سخت تھی، کھجوروں کے پکنے کے موسم تھے، لوگ سائے اور گھروں کو چھوڑ کر، اور اتنی دور کا سفر اور اتنی بڑی فوج سے جنگ جونس ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کا آپ نے حکم دیا، تو ایک دن بنو سلمہ کے جو بھائی تھے جد بن قیس، ایک دن آپ نے بنو سلمہ کے بھائی جد بن قیس، ان سے آپ نے پوچھا کہ اے جد، اس سال بنو الاسفر یعنی زرد عیسائیوں سے جہاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ جو جس جنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں، بتاؤ یہ جو عیسائیوں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، یعنی وہ جو زرد یا گورے لوگ تھے، ان سے تمہاری جنگ کا کیا خیال ہے؟ اب اس نے جب یہ بات سنی نا، اس نے کہا یا رسول اللہ، کہ آپ مجھے اس سے اجازت دیں گے؟ یعنی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں نہیں جانا چاہتا، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. میری قوم کو پتہ ہے کہ میں تو عورتوں کو بڑا پسند کرتا ہوں، میں تو عورتوں سے بڑی دلچسپی رکھتا ہوں، اور جب میں بنو الاسفر کی عورتوں کو دیکھوں گا، وہ جو گورے لوگ ہیں، تو میں تو صبر ہی نہیں کر سکوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی، جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. اب یہ آیت نازل ہے کہ سنو، فتنے میں نہ ڈالیں، یہ فتنے میں گر چکا ہے، یہ فتنے میں اب اس کے کئی معنی بن سکتے ہیں. یہ تو پہلے ہی فتنے میں گر چکا ہے، یہ تو فتنے میں گر چکا ہے. یعنی اگر اور فرض کر لیں کہ وہ بنو الاسفر کی عورتوں کے فتنے سے ڈرتا ہے، کہ وہ عورتوں کو بڑا پسند کرتا ہے اور حسین عورتوں کو دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکتا، تو یہ فتنہ اس کو لاحق نہیں ہوا. لیکن وہ اس سے بڑے فتنے میں پڑ گیا اور وہ بڑا فتنہ اب یہ ایک ظاہری حکم جو قرآن کی آیت کے تحت ہے، کہ اللہ کے رسول کے حکم کے باوجود بھی وہ جانا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول کے حکم کے باوجود بھی، اصل میں یہ بھی اس کی ایک بہانے بازی ہے کہ مجھے جانے کی رخصت دی جائے، کہ میں نہ جاؤں، مجھے اجازت دی جائے، میں نہیں جانا چاہتا. کیوں؟ عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں ان عورتوں کے چکر میں تو چلا جاؤں گا جن سے، تو آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. تو اس نے حضور کے حکم کے مقابلے میں حضور کے حکم کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کے حکم کو، مگر اپنی رائے کو اس نے ترجیح دی، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ، اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے جہاد سے رخصت کی اجازت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، جی یہ کہتے ہیں مجھے جہاد سے رخصت کی اجازت دیجیے، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، سنو یہ فتنے میں گر چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط ہے، ضرور محیط ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ کل کی آیت کے کانٹیکس میں آپ کو یہ بات یاد آ گئی تھی کہ جس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا عفو اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی؟ محبوب آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عذر پیش کرنے میں سچے کون ہیں، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس سے کچھ لوگوں نے، جو ان سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جو لوگ عصمت انبیاء کے منکر ہیں،
انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل لے آئے کہ نبیوں سے بھی گناہوں کا صدور ہوتا ہے، نبیوں سے بھی گناہ ہو جاتی ہیں معاذ اللہ۔ وہ دلیل یہ کہ اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ پھر معاف کرنے کا کیا معنی ہوا؟ اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں اسی لیے کہا گیا نا کہ معاف کرنے کے کہ کوئی معاذ اللہ کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو جاتی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا۔ مگر اصل چیز کل کی تفسیر آپ کو ساری یاد ہوگی جو ان کی جو بیان ہوئی تھی کہ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ عتاب تھا یا محبت آمیز خطاب تھا، کمال خطاب تھا، اور عرب کے رسم و رواج کے مطابق تھا کہ وہ پہلے جون سا اس طرح کے کلمات کہتے تھے جون سی، تو اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی؟ حالانکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے یہ پھر بھی جہاد میں شامل نہ ہوتے، اور آپ کو پتہ یہ لوگوں آپ کو تو پتہ ہی ہے محبوب، یعنی یہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتے کہ ان میں منافق کون کون ہے، ان میں منافق کون کون ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اجازت دیں یا اجازت نہ دیں، تو گناہ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر، کوئی لاجک ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر جون سی۔ تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں تھیں کہ یہ لوگ آپ کے سامنے ایسے بہانے بناتے ہیں جبکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پہلے ہی اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے وہ غیب کی خبر دے دی تھی کہ یہ آئیں گے اور جھوٹے بہانے بنائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں تو یہ فلانا عذر تھا، میں تو بیمار ہو گیا، مجھے تو فلانا کام پڑ گیا، مجھے تو یہ مسئلہ تھا، میں ادھر چلا گیا اس لیے مجھے رخصت دی جائے، یا میں نہیں آ سکا، میں جہاد میں نہیں آ سکا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس آیت میں فرمائی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ مجھے جہاد سے رخصت کی اجازت دی جائے، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، کیونکہ وہاں کی عورتیں جون سی ہیں میں ان کو دیکھ کر فتنے میں ڈل جاؤں گا، یہ تو فتنے میں پہلے ہی ڈل چکے ہوئے ہیں جون سی ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔